السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی کامن اسکن پرابلم کے متعلق بات کرتے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا یا پایا جانے والا اسکن ڈیزیز ہے یا اسکن کی بیماری ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایتھلیٹس فٹ یا میڈیکل ٹرمنالوجی میں اس کو ٹینیا پیڈس کہتے ہیں۔ ایتھلیٹس فٹ ایک ایسی اسکن کی ایشو ہے جو کہ تقریباً ہر ایک کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کی فٹ ہائیجین اچھی نہیں ہے، آپ اپنے پاؤں کی پوری طرح کیئر نہیں کرتے تو یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ تر بڑی ایج میں یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اس میں خاص طور پہ یہ اب چونکہ موسم چینج ہو رہا ہے اور ہم لوگ جرابوں کا استعمال اور بند جوتوں کا استعمال زیادہ کرنا شروع کریں گے تو یہ پرابلم بھی زیادہ دیکھنے میں آئے گا۔ تو خاص طور پہ ایسے پاؤں کی شیپ جن کی انگلیاں بہت زیادہ آپس میں ملی اور جڑی ہوتی ہیں ان میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے پاؤں میں بھی ہو سکتا ہے جن کی انگلیاں اس طرح کی شیپ کی نہ ہوں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کی احتیاطیں کیا ہیں کہ آپ نے جب بھی پاؤں کو دھونا ہے اس کو ہمیشہ ڈرائی کریں، خشک کریں، انگلیوں کے اندر سے ہمیشہ اچھی طرح سے صاف کریں اور اس کو ٹیشو پیپر یا کسی علیحدہ کپڑے سے ہمیشہ خشک کریں۔ اسی طرح آپ نے نائلون کی جرابیں بالکل نہیں پہننی، کاٹن کی جرابیں اس میں سب سے بہتر ہیں، اور خاص طور پہ اگر 100% کاٹن کی جرابیں ہوں تو آپ نے وہ یوز کرنی ہیں۔ اور سنتھیٹک نائلون کی جرابیں جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ بڑھاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب بھی بند جوتا اس میں زیادہ پہننا اچھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے جرابوں کے بغیر جوتا پہننا تو پھر کھلا جوتا پہننا پڑے گا، سینڈل یا اس طرح کے جوتے جن میں ہوا اسکن کو لگے۔ لیکن اگر بند جوتا پہنا ہے پھر آپ کو کاٹن کی جرابیں ضرور پہننی پڑیں گی، اور پھر جب بھی آپ جوتا اتاریں تو آپ نے اپنے فٹ ہائیجین کا خیال رکھنا ہے، پاؤں کو اچھی طرح دھوئیں، صاف کریں، انگلیاں اندر سے دھوئیں، صاف کریں اور ان کو خشک کریں۔ تو یہ اس کی سب سے بنیادی احتیاط ہے کہ آپ نے کاٹن کی جرابیں پہننی ہے، پاؤں بند جوتا نہیں پہننا، پاؤں گیلا نہیں چھوڑنا۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پاؤں کسی وجہ سے دھوئے ہیں یا وضو کیا ہے تو اس کے بعد گیلے گیلے اوپر جرابیں پہن لیں، اس سے بھی یہ بیماری ٹریگر کرتی ہے یا پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح ننگے پاؤں چلنا، واش روم میں ننگے پاؤں نہائیں گے، اس سے نہ صرف یہ بیماری بڑھتی ہے بلکہ آپ کے پاؤں کے ذریعے دوسرے پاؤں میں بھی چلی جاتی ہے، کسی دوسرے کے پاؤں میں۔ تو یہ احتیاط کریں کہ واش روم کے لیے ایک علیحدہ جوتا رکھیں اور وہ پہن کے نہائیں، اور کوشش کریں کہ اپنا جوتا بھی آپ کا شیئر نہ ہو۔ آپ اپنے واش روم کا جوتا اور ریگولر جوتے جو آپ گھر میں پہنتے ہیں وہ دوسرے لوگ استعمال نہ کریں، آپ کا جوتا علیحدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ٹینیا پیڈس یا ایتھلیٹس فٹ کی بنیادی احتیاطیں تھیں۔ ویسے یہ بڑی عمر میں اگر ہوتا ہے تو ڈائبٹک پیشنٹس میں زیادہ دیکھا جاتا ہے، تو اگر آپ کی عمر 40 سے زیادہ ہے تو شوگر لیول ضرور دیکھیں ایک دفعہ، اور اگر ڈائبٹک ہے تو اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ اور باقی یہ شروع میں تو صرف پاؤں کی انگلیاں اندر سے گلی ہوئی اور وائٹ نظر آتی ہیں اور کوئی خاص تکلیف اس کی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ زیادہ فنگس کی گروتھ بڑھ جائے تو وہی فنگس آپ کی اسکن کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اسکن گلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں زخم ہو جاتے ہیں اور سیکنڈری انفیکشن ہو جاتی ہے، اور وہ پھر ایک کمپلیکیشن ہوتی ہے جس کے لیے علاج پھر ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ آپ کو پھر پورا علاج کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اینٹی بایوٹکس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اینٹی فنگل اورل دوائیوں کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو وہ آپ کو پھر ڈاکٹر کے انڈر جا کے اور اس کے مشورے سے، کنسلٹنٹ کے مشورے سے آپ کو علاج کرنا ہے۔ کسی بھی ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں اور اس سے اس کا علاج کروائیں، ورنہ سمپل فنگس جو ہلکا سا پاؤں انگلیاں اندر سے گل جاتی ہیں یا وائٹ نظر آتی ہیں اور کوئی تکلیف نہیں دیتی، وہ آرام سے کسی بھی اینٹی فنگل ٹیوب سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں ایسی پرابلم میں کبھی اسٹیرائڈز نہ لگائیں۔ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں جو عام سی فنگل انفیکشن ان کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی اور وہ بیٹا میتھازون اور اس طرح کی ٹیوبیں لگا کے اس کو کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں۔ تو جب بھی ایسا پرابلم ہو آپ ڈاکٹر کو ملیں، ڈرمیٹولوجسٹ کو ملیں، اس کے ایڈوائس پہ عمل کریں۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ میرے سے رابطہ کرنا چاہیں تو میری ویب سائٹ میں نے اس میں دیا ہوا ہے اپنے لنک پہ، آپ میرے جو بھی دونوں کلینکس ہیں ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں، یا اگر لاہور سے باہر یا دوسرے شہروں میں ہیں تو آپ مجھ سے، یا پاکستان سے باہر بھی ہیں تو آپ مجھے فون پہ کنسلٹ کر سکتے ہیں، اپنے پاؤں کی پکچرز بھیجیں، میں آپ کو اس کے متعلق گائیڈ کروں گا اور اس کی ضروری میڈیسن جو ہے وہ آپ کو بتا دوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔